شیخ دو سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو تسبیح ہم کرتے ہیں، جو ابھی دانے ہیں یا نمبروں والی تسبیح ہے، کیا وہ بدعت میں شامل ہوگی یا اس کی کوئی دلیل اگر مل جائے؟ کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اور سننے میں بھی آیا ہے کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیونکہ یہ چیز نہیں تھی، اسے تو انگلیوں پہ تسبیح کی جاتی تھی، تو اس کو اگر وضاحت کر دیں اس مسئلے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، یہی سوال شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ تعالی ہوا تھا، اس کا جواب انہوں نے دیا۔ اور یہ میں بات بتا دوں کہ یہ بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو خالص کتاب و سنت کا ماننے والا کہلاتے ہیں، وہ بھی اس میں کم علمی کی وجہ سے اس کو بدعت کہتے ہیں کہ تسبیح کرنا، تسبیح موتیوں اور مالاؤں پر اور اس جیسے جو تسبیح آج بازار میں ہے اس پر تسبیح کرنا، وہ کہتے ہیں بدعت ہے۔ تو آئیے انہوں نے کیا کچھ کہا۔ وہ کہتے ہیں الراجح انہ لا حرج فی ذالک، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بعض صحابیات سے اور بعض سلف صالحین سے یہ چیز ملتی ہے کہ وہ لوگ گٹھلیوں پر تسبیح کیا کرتے تھے، لیکن یہ بات یاد رکھیے انگلی پر کرنا بہت افضل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یسبح باصابعہ، اپنی انگلیوں پر آپ تسبیح کیا کرتے تھے، اور یہ افضل ہے اور سنت ہے۔ البتہ یہ جو موتیاں ہیں، اس کے جو تسبیح بنائی گئی ہے، یا آج کل چائنا سے ایک ایسا آلہ آ رہا ہے جس کو دبائیں تو نمبر آ جاتے ہیں، ان تمام چیزوں پر تسبیح، گٹھلیوں پر تسبیح کبھی کبھار اپنے گھر میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن جب مسجد میں آپ ہیں اور مسجد میں جب آپ نماز کے بعد جو ہماری تسبیح ہیں، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 دفعہ، اللہ اکبر 33 دفعہ، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ 1 دفعہ، یا 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ انگلی پر کرنا افضل ہے، انگلی پر کرنی چاہیے۔ مسجد میں آپ تسبیح کو استعمال نہ کریں، اس میں ایک نقصان یہ ہے کہ آدمی کے اندر ریا بھی آ سکتا ہے، اور صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ نماز کے بعد تسبیح نہیں یوز کرتے تھے، تو ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، آپ کی جو اور دیگر تسبیحات ہیں، اذکار ہیں، بڑے بڑے ہیں، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آج جمعے کا دن تھا، آپ کہتے ہیں میں 200 مرتبہ، 300 دفعہ، 400، بعض لوگ امام عبدالعزیز بن باز کے بارے میں آئے کہ 3000 مرتبہ تسبیح کے درود پڑھا کرتے تھے۔ تو اس طرح کی تسبیح کے لیے اگر آپ اپنے گھر میں وہ آلہ استعمال کرتے ہیں، تسبیح کے دانے استعمال کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اپنے سہولت کے لیے آپ کر رہے ہیں، اپنی سہولت کے لیے کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ کتنی ہو گئی ہیں۔ اپنی گاڑی میں آپ بیٹھے ہیں، لا الہ الا اللہ 100 دفعہ پڑھنا ہے، تو آپ کو آسانی رہتی ہے، ورنہ اب اس کو گنیں گے، تسبیح کریں گے تو ذہن بٹے گا، ممکن ہے ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے۔ تو تسبیح میں جب تسبیح ختم ہوگی تو آپ کو پتہ چل جائے گا 100 ہو گئی ہیں۔ تو مسجد میں یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، اور گھر میں اگر آپ کی جو دیگر تسبیحات ہیں اس کے لیے اس کو استعمال کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔